السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے وہ ہے غیبت کی نقصانات۔ غیبت کی کتنا برا عمل ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا زبان کی حفاظت۔ زبان سے انسان جو بھی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اس میں ایک غیبت ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے، یہ غیبت ہے۔ دیکھیں، معلوم ہوا کہ اگر اس کے اندر کوئی عادت ہے یا اس کے کچھ کام کاج ہیں یا اس کا کچھ رہن سہن ہے، لیکن اس کو دوسروں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے اس کا ذکر کرنے سے وہ ناپسند کرتا ہے، یہی غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور آدمی بیان کرتا ہے تو وہ بہتان ہے، الزام ہے، یا اس کو چغلی میں کہا جائے گا۔ اس کے بارے میں اگر یہ کہتا ہے جو اس کی عادت اس کے سامنے اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ ایسا میرے پیٹھ پیچھے کہیں یا میرے سامنے کہیں یا کسی کو کہیں، وہی چیز غیبت ہے۔ لہذا غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو لے کر آئے آیت، اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نعوذ باللہ، کون پسند کرے گا؟ ایک تو بھائی، انسان بھائی، پھر مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ قرآن خود کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو گے اس چیز کو، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن غیبت انسان بڑے شوق سے کرتا ہے۔ اسی لیے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، سامنے والے سے نہیں، جس کی غیبت کر رہے ہو اس سے نہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ جس کے بارے میں کر رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو نہیں سن رہا ہے، وہ تو نہیں جان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنے کے لیے نہیں کہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کے لیے کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے اس غیبت کو برا کہا ہے، اس غیبت کا حساب و کتاب کرنے والا اللہ ہے، لہذا اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا گیا۔ کتنا گھناؤنا عمل ہوگا کہ مردار بھائی کے گوشت کھانا اور غیبت کرنا دونوں ایک ہی۔ آئیے اس کے بارے میں سب سے پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتہ یوم النحر بمنی، یوم النحر قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں حجۃ الوداع جو آپ نے حج کیا اس میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم
بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، یہ سب حرام ہے، جیسے کہ آج کے دن اس مہینے میں، اس شہر میں، حج کے دنوں میں، حج کی حالت میں تمہارے لیے بہت سی چیزیں حرام ہوتی ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ سوچ کر دیکھیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے ناحق، یا اس کا مال لے ناحق، یا اس کی بے عزتی کرے، یا اس کی غیبت کرے، یا ظلم و زیادتی کرے، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہنے کے بعد کہا، الا هل بلغت، کیا میں نے یہ پہنچا دیا تم کو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا بیان تھا، اتنا بڑا پیغام تھا کہ آپ نے لوگوں کو اس کے اوپر گواہی دی کہ تم لوگ اس چیز کو جانو، سمجھو اور عمل کرو۔ دوسری حدیث جو اس کے بارے میں آئی ہے وہ معراج کے واقعے کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جو 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی، لما عرج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ وہ لوگ اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے، جو تانبے کے تھے، تانبے اتنے سخت ناخن تھے جس سے وہ اپنے چہروں، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، گھسیٹ گھسیٹ کے۔ قال فقلت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے؟ کہا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کا پامال کرتے تھے، بے عزت کیا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت، چغلی، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی عزت، اس کا خون، اس کا مال حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اچھا، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو آپ کے سامنے یا ہمارے سامنے کوئی غیبت کرے تو اس کا سننا کیسا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب بیہودہ باتیں، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ جس مجلس میں ایسی ہوتی ہے یہ چیز، اس مجلس سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہارے کان، تمہارے آنکھ، تمہارے دل، یہ سب قیامت کے دن پوچھے جائیں گے کہ تم نے کان سے کیا سنا، آنکھ سے کیا دیکھا، دل میں کیا کیا سوچا، کیا کیا پروگرام بنائے، کیا جھوٹ، کیا مکر و فریب، کیا بے حیائی، کیا بیہودہ، کیا لایانی باتیں، کیسے کیسے پروگرام، کیسے کیسے خیالات، کیسی کیسی خواہشیں، ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ ناحق مذاق کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو دردہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتا ہے یا اس کی عزت کو بچاتا ہے، کوئی دوسرا اس کو بے عزت کر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا تو یہ بچاتا ہے اسے، یا کوئی دوسرا کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کو روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن
اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ گویا یہ سب چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں، اور جہنم سے بچانے والی چیز ہے تو ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے دور رہنا۔ اچھا، اب غیبت جو اتنی بری چیز بتلائی جا رہی ہے، تو غیبت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کون کون چیزیں غیبت سے دور ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کئی چیزوں کو بیان کیا ہے جو غیبت سے پاک ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لائی ہیں، اور ان حدیثوں کی روشنی میں انہوں نے یہ رکھا ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی آدمی کسی کے بارے میں مشورہ لینے آتا ہے، اور میں اس آدمی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب یہ آدمی مشورہ لینے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا میں اس آدمی کو صحیح مشورہ دوں اس آدمی کے بارے میں، تھرڈ پارٹی کے بارے میں، تو کیا وہ بھی غیبت میں آئے گا؟ نہیں۔ اگر میری نیت اس آدمی کو بدنام کرنے کی نہیں ہے، بلکہ جو مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اس کو صحیح معلومات دینا ہو، تب بدنام کرنے کی نیت ہوگی تو وہ غیبت میں ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ فلاں فلاں آدمی ہمارے دین کی کسی بات کو نہیں جانتے۔ تو ضروری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کا نام لیا اور کہا کہ یہ لوگوں کو دین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ بلکہ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بتلایا کہ کل کے دن اگر یہ لوگ آئیں اور دین کے نام پر تم کو کچھ گمراہ کرنا چاہیں یا تم سے کچھ یہ کرنا چاہیں تو تم ان کے بارے میں ہوشیار رہنا، کیونکہ ان کے اندر دین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر، دین کا بہانہ بنا کر تمہارے سے کچھ کرنا چاہیں، تم سے کچھ پوچھنا چاہیں، تو تم ان کے بارے میں ہوشیار رہنا۔ تو یہ مقصد ہے کہ ایک بزنس مین کے بارے میں، یا ایک دوست کے بارے میں، یا شادی بیاہ کے رشتے کے تعلق سے کسی گھرانے کے بارے میں، شرط یہ ہے کہ آدمی ان کے بارے میں صحیح معلومات دے۔ ان کو بدنام کرنا مقصد نہ ہو، رشتے کو توڑنا مقصد نہ ہو، اور ان کو اچھے رشتے سے دور کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، تاکہ ان کے شر سے بچ جائے، ان کے دھوکے سے بچ جائے، ان کے غلط عادتوں سے بچ جائے۔ اس نیت سے اگر مشورہ دے تو وہ چیز گمراہ میں، وہ چیز غیبت میں نہیں آئیں گی، اور وہ مشورہ دینے والا غیبت جیسے گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، خدمت میں حاضر ہوئی، اور کہا کہ ابو جہم اور معاویہ دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ دو صحابی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک ابو جہم، ایک صحابی، میں کیا کروں؟ آپ سے مشورہ لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو مفلس آدمی ہے، یعنی اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، اور ابو جہم جو ہے وہ لاٹھی ہی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا۔ اب یہ مختصر الفاظ ہے جس کے معنی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، کہ یا تو وہ آدمی بڑا غصے والا ہے، یا یہ کہ وہ ہمیشہ بکریاں چرانے، جانوروں کی دیکھ بھال کرنے، اسی میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ ان دونوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، اگر تم کو پسند ہے تو شادی کرو یا اس سے دور ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کے مشورے دینا شرط اور نیت یہ ہے کہ ان کو بدنام کرنا نہ ہو، تو یہ چیز غیبت میں نہیں آئے گی۔
غیبت سے یہ دور ہوگی۔ اسی طرح اور ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، قالت ہند امرات ابی سفیان، ابو سفیان کی بیوی ہندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور وہ کہنے لگیں کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ بھی نہیں دیتا ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، مگر یہ کہ میں خود ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دستور کے مطابق، یعنی تمہاری ضرورت کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیے، ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کریے کہ وہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، مکھی چوس ہیں، تو کیا یہ غیبت میں آئے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے جا کے بدنام نہیں کر رہی ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مشورہ کر رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے بڑوں کے پاس، جماعت کے بڑوں کے پاس، یا اگر کوئی ایسے آدمی ہو جو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس کسی کے بارے میں رائے مشورہ کرنا، اور جس سے رائے مشورہ لیا گیا ہے وہ آدمی صحیح بات ان کے بارے میں بتائے، شرط یہ کہ ان کو ذلیل کرنا، ان کو بدنام کرنا نہ ہو، تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سامنے والے سے نہیں، جس کے بارے میں کہہ رہے ہو ان سے نہیں، اللہ سے ڈرو۔ تو ان سب معاملوں میں اگر ہم اللہ سے ڈر کر صحیح بات کہیں گے تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو جہنم میں وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے گوشت، اپنے ہی چہروں کے گوشت اور چمڑوں کو نوچیں گے، اور قرآن نے جو کہا کہ اپنے بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ آج سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ چیز بہت ہے، لہذا ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ گناہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ زبان کی حفاظت ہم اس سے پہلے کے درس میں سن چکے ہیں۔ تو زبان سے سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ ہے غیبت، جس کو قرآن نے بڑے بھونڈے انداز میں، بڑے قبیح انداز میں بیان کیا ہے کہ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اور احادیث میں بھی یہ سب چیزیں آئی ہیں، کیونکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بھی اس باتوں پر، ان حدیث پر، ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔